جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہے ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں سرگرداں ہے، لیکن ایمان کی راہ میں حائل نفس اور شیطان کے بہکاووں اور شر سے بے خبر ہے۔ بعض اوقات اللہ دکھ دور نہیں کرتا بلکہ خود قریب ہو جاتا ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں دھوکے باز داخل نہیں ہوگا، نہ احسان جتلانے والا اور نہ ہی بخیل۔ اللہ کے نزدیک وہ حلال مال و دولت بھی پاکیزہ اور قابل قبول نہیں جس میں سے زکوٰۃ صدقہ خیرات ادا نہ کیے جائیں۔ ہمیشہ خلقت کی بہتری چاہے، اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں کو آپ کا متی کر دے گا۔ ہر شے کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں۔ صبر اور قدر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کرے، کم پہن لے سستا پہن لے، سادہ کھانا کھا لے لیکن حلال کھائے۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ ایسے فائدے سے بچو جو دوسرے کا نقصان کرے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ بے شک قرآن شریف میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی
ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے، ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوفزدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش کہ بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، اور یقین اللہ کی ذات پر۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہی دوسروں کا اصل چہرہ دکھانا ہوتا ہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہ گار کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کیجیے: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ پہنچائیں، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہے ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔